Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں قلیل من عبادہ یشکر، میرے بندوں میں بہت کم لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو فرمانا ہے تو اس سے یہ مطلب تو ہے نہیں کہ اللہ پاک کو ہمارے شکر کی ضرورت ہے. اللہ تو بے نیاز ہے، قادر ہے، وہ تو خالق ہے، مالک ہے، بے نیاز ہے. اس کو کیا ضرورت ہے کوئی بندے اس کا شکر کریں یا نہ کریں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کو. حقیقت اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو شکر کے طور پر انسان کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، اتنی بڑی عبادت سے نوازا ہے، اتنی بڑی چیز ہے جو اللہ نے اس بندے کے لیے مقرر فرمائی ہے. یعنی کیا؟ شکر کرنا. ہم سمجھتے نہیں اس چیز کو. پھر تو اللہ پاک نے آیت میں کہا ہے قلیل من عبادی لا یشکور، بہت کم لوگ ہیں نہیں سمجھے اللہ کی اس عبادت کو، اللہ کی اس نعمت کو، اللہ کے اس فضل کو، اللہ سے اس کرم کو. جب انسان اللہ کی اتنی بڑی نعمت کو درگزر کرتا ہے تو یقیناً اس کو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. نقصان تو ہوتے ہیں، پھر اتنا بڑا نقصان ہے اس شکر نہ کرنے کا انسان کو کہ سب سے بڑی روحانی بیماری جو انسان میں پیدا ہو جاتی ہے اس سے، اور اس کو سمجھ نہیں آتا. قرآن کو سمجھو تو پتہ ہے. کئی دفعہ یہ آیت پڑھ لی بس شکر کی پڑھا یہ آیت ہے، یہ معمولی چیز تو نہیں ہے بھائیو. اللہ کہہ رہا ہے، شکوا کر رہا ہے، کچھ چیز ہی ہوگی نا اللہ کا شکر کرنا انسان کے لیے، نعمت ہی ہوگی نا. جب اس نعمت کو نہیں کریں گے ظاہر اس کا پھر ریئیکشن ہوگا. ریئیکشن کیا ہوگا؟ بیماری پیدا ہو جائے گی انسان کے اندر. ایک تو ہوتی ہے جسمانی بیماری، ایک ہوتی ہے روحانی بیماری ہے. جسم سے تعلق جن بیماریوں کا ہے، اسی طرح روح کا بیماریوں سے بھی تعلق ہے. روح کی بیماری جو ہے جسم کی تو نظر آ جاتی ہیں ظاہر پر، لیکن روح کی بیماری نظر نہیں آتی. اس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، تو ان کا تو علاج ہی نظر نہیں آتا کچھ، سوائے اس کے کہ اپنے رب کی طرف رجوع فرمائے. اس کے لیے بس کوئی علاج نہیں سکتا. انہی چیزوں کو دیکھیں کہ اس میں کہاں پر اللہ پاک نے علاج رکھا ہے. ہم روحانی بیماریوں میں مختلف علاج تلاش کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے جن ہے، کوئی کہتا ہے بھوت ہے، کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. حقیقت میں یہ نہیں معاملہ. قرآن بتاتا ہے کہ اس میں اصل بیماری کی وجہ ہے کیا. جب انسان اللہ کا شکر نہیں کرتا تو اس میں ایک بیماری پیدا ہوتی ہے، جس کو ایسی عجیب بیماری ہے جس کے لیے ایک ہی لفظ میں استعمال کروں گا کہ اس کی قناعت ختم ہو جاتی ہے.
قناعت سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ نے دیا ہوتا ہے لیکن وہ مطمئن نہیں ہوتا. جیسے پانی پیے جا رہا ہے لیکن پھر بھی اس کو پیاس لگ رہی ہے. اس بیماری کا بھی نام ہے, کوئی اس وقت مجھے پتہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو, کہ پیاس بجھتی ہی نہیں اس کی. پانی پیے جا رہا ہے لیکن کہتا ہے مجھے پتہ نہیں پیاس بجھ ہی نہیں رہی میری. تو یہ ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری کا تو کوئی علاج ملتا ہی نہیں, اور پوری دنیا اس میں مبتلا ہے, کیونکہ علاج اس کا تو یہی ہے شکر. تو ہر چیز ہوتی ہے اس کے پاس, اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں بس کچھ بھی نہیں ہے, پریشان ہے, مطمئن نہیں ہے. اتنا دیا ہوتا ہے کہ اگر وہ مر جائے تو بے انتہا چیز چھوڑ جاتا ہے پیچھے وہ ایسے ابھی بھی دیکھتے ہیں, لیکن وہ ہر وقت وہ مطمئن نہیں, اس کو قناعت نہیں, اس کو پریشانی ہے. یہ ہو جائے تو فلاں ہو جائے گا, تو یہ ہو جائے گا تو میں کیا کروں گا, اس کا کیا ہوگا. بے شک کسی سے کہے بھی نا تو دماغ کے اندر کچھ چکی گھومتی رہتی ہے انسان کے لیے. اپنی ضرورت سے زیادہ محنت کرے گا چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے, پھر اس سے بھی زیادہ غلط ذرائع استعمال کرے گا ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے, برے راستوں پہ جائے گا, پھر اللہ کے احکامات کو ترک کرے گا, اللہ کے فرائض کو ختم کرے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کو ختم کرتا ہے. یہ کم بیماری ہے بتائیں, پورا مجموعہ گناہوں سے سمیٹ لیا ہوتا ہے. اس بیماری کا آپ اندازے سے لگا لیں, اس وقت شیطانوں کو نکالا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ سے نے ایک مہلت مانگی تھی کہ تیرے بندوں کے ساتھ یا اللہ اتنی طاقت مجھے دے کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, کہ دشمنی میری ہے, مجھے طاقت دے دیں. دی تجھے. کہتا کیا کرے گا تو, کہتے چاروں طرف سے اس کو میں حملہ کروں گا, ہر سمت سے حملے کروں گا. مجھے طاقت دے دی نا اللہ تعالیٰ نے. دیکھ لیں اتنے گھیرے میں ہیں ہم لوگ بھائیو, کتنا مشکل ہے انسان کو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے جانا. ریئلسٹک ہو کے سوچنا چاہیے آدمی تھوڑا نا, حقیقت کے ساتھ. موت آنے والی ہے, یاد رکھے. کئی ہمارے سامنے چلے گئے ہیں, کئی جا رہے ہیں, کئی تیاری کر رہے ہیں جانے کی. بھائیو ریئلسٹک ہو, سمجھیں اس چیز کو. کتنی چھوٹ دی ہے اس شیطان کو کہ چاروں طرف اس نے کہا کہ میں حملہ کروں گا, اپنے چیلوں کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ آؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, طاقت تجھے پوری دی ہے اس کی. جتنا بڑا دشمن ہو جو انویزیبل ہو, جو نظر بھی نہ آئے, اور صبح سے لے کے شام تک وہ ہم پہ حملے کر رہا ہو. ہم پہ حملے کیا کر رہا ہے کہ اس کو ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں جانے دینا. ہم کہیں کچھ بھی نہیں. دشمن سے جو غافل ہوا نا وہ مارا گیا آدمی, یاد رکھے. سب سے بڑا سمجھدار آدمی ہے جو اپنے دشمن پہ نظر رکھتا ہے کہ ان سے حملہ نہ مجھ پہ کر دے. سب سے بڑا سمجھدار آدمی ہے. اور سب سے بڑا دھوکہ کھانے والا جو ہمیشہ نقصان اٹھانے والا وہ ہے, نہیں یار کچھ نہیں, اس نے کیا کر لینا میرا یار, پتہ نہیں دشمن کہاں سے آپ پر وار کر جائے. جو ایسا دشمن ہو شیطان میرے بھائی, کوئی پروٹیکشن نہ ہو اس کا. تو اس نے پھر کیا کہا کہ حملہ کرنے کے بعد میں کیا کروں گا ان کے ساتھ. رزلٹ دے رہا ہے اس کا, اب سنیں آپ, یہ قرآن ہے. رزلٹ کیا دے رہا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ کروں گا ان کو کہ ان بندوں کو میں تیرا ناشکرہ بناؤں گا. سب سے بڑی اس کی جو جیت ہوگی انسان کے لیے کہ وہ انسان کو اس دنیا سے کیسے لے کے بھیجے گا, ناشکرہ ہوگا جو اس دنیا سے جا رہا ہو. تو مجھے پتا ہے کتنی بڑی بات ہے. چھوٹی چیز تو نہیں ہے. تبھی تو اللہ نے کہا ہے, یہ شکوہ کی ہے کہ میں اتنی بڑی تمہیں نعمت دی ہے. تو ظاہر سے ثابت کیا ہو گیا کہ جو انسان شکر نہیں کرے گا وہ کس کے چنگل میں ہوگا, کس کے قابو میں ہوگا. ڈیفینیٹلی بچ ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ بالکل شیطان کے پاس پہنچ چکا ہے. اب جب شیطان کے پاس پہنچ چکا ہے تو اس کو ناشکرہ بناتا ہے. اس نے کہا ناشکرہ بناؤں. جب انسان ناشکرہ ہو جاتا ہے بس چھوڑ دیں پھر کام اس کا. شکایتوں میں بار ہوتا ہے. اس کو کبھی بھی کوئی اللہ کی دی ہوئی چیز پہ اس مطمئن ہو ہی نہیں سکتا. اطمینان آئے گی نہیں اس کو. وہ چیز آ بھی گئی نا اس کے بعد شکر بعد میں کرے گا, غلطی پہلے دیکھے گا اس کی. نہیں جی ٹھیک ہے, ہو تو گیا جی, مگر ایسا تھا.
جتنا بڑا بندہ ناشکرہ ہوگا اتنی ہی زیادہ وہ اس چیز پہ پہلے کرٹیسائز کرے گا بیفور ایکسیپٹ دا تھنگ، اس چیز کو لینے کے لیے. آپ یہ دیکھیں کوئی چیز بھی ہو کسی شکل میں ہو، اللہ نے تو ہمیں اوپر سے نیچے تک اپنے نعمتوں میں ڈھانپا ہوا ہے. وہ چیز ہے ہی نہیں. آنکھ کا ہم شکر نہیں کرتے، ناک کا ہم شکر نہیں کرتے، منہ کا شکر نہیں کرتے، ہاتھ کا شکر نہیں کرتے. اگر تھوڑا سا ادھر تکلیف ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ہم نے جو گزارش پیش کریں گے، جب بڑا درد ہو رہا ہے یار انگوٹھے میں میرے، ایسے ہے نا، اس تکلیف کو پہلے لے کے آتا ہے آدمی، بعد میں اسی بات کرتا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے قرآن کے پروفیسر بھی ہیں، بہت بڑے انسان ہیں، تھے، سب واقف ہیں آپ ان سے. واقعہ یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے دیوبند کے اندر ایک بہت بڑے ان کے استاد تھے، میاں اصغر، ان کو میاں صاحب کہتے تھے، میاں اصغر نام تھا. پیدائشی ولی تھے اور کشف بھی ہوتا تھا، الہام بھی ہوتا تھا. اللہ نے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، کشف بھی ہوتا تھا، الہام بھی ہوتا تھا، دل کی بات بھی جانتے تھے. وہ بہت پوشیدہ تھے، اللہ والے انسان تھے، لیکن ظاہر نہیں تھے. وہ کس چیز سے اللہ کے ولی ظاہر ہوتا ہے یہ آپ یاد رکھیں. ان چیزوں سے نہیں کہ بھائی کشف ہو گیا، کرامت ہوتا نہیں. اس کی خصوصیات وہ ہوتی ہیں کہ اس میں وہ چیزیں اتری ہوتی ہیں جس کو اللہ پسند کرتا ہے، وہ صفات اس میں موجود ہوتی ہیں. وہ دیکھیں آپ کسی دعا کرانی ہو نا اللہ والے سے، تو اس کو یہ چیزیں نہ دیکھتے پھریں اتنی دنیا وہ لگی اس کے پیچھے فلاں لگی. نہیں، آپ اپنا معیار رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی ولی کی صفت بیان کی ہے وہ صفت میں موجود ہے. بے شک 4 بندے اس کے پیچھے نہ ہو، آپ جائیں دعا کرا لیں اس سے. کس طرح اپنا معیار بھی تو وہ رکھیں نا. اللہ والوں کا معیار بھی ہم نے دنیا والا رکھا ہے. کتنے پیچھے اس کے بندے ہیں، کتنے لوگ اس کے ساتھ ہیں، کتنا مجمع لگا ہوا ہے، کتنے لوگ یہ ہیں. ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنے ولی کی بیان کی ہیں صفتیں. جس میں یہ صفت نظر آئے آنکھ بند کر کے سمجھ جاؤ یہ میرا دوست ہے، ولی ہے. کوئی چیز چھپی نہیں رکھی اللہ پاک. لیکن کیا نفس اتنا ہے ہمارا، شیطانیت اتنی ہمارے اندر ہے، اتنی مطلب ہے کہ ہم اس نفس کے ذریعے سے ہر چیز کو تلاش کرتے ہیں، دین ہو یا دنیا ہو. ہم نے چلنا اپنے نفس پر ہی ہے کہ جہاں ہمارا فائدہ ہوگا، دنیا کا فائدہ ہو، وہ ولی جو ہماری دعا قبول ہو جائے، ہم جو کام کہیں وہ ہمارا کام پورا ہو جائے، ہم فلاں ہو جائے، یہ ہو جائے، بس وہ اللہ کا ولی ہے. جو یہ کام نہیں کرے گا وہ اللہ کا ولی اس کو پتہ ہے کچھ بیچارے. اور میں کیا عرض کر رہا تھا بھائی، مفتی شفیع صاحب کی بات کر رہا تھا. تو وہ بیمار تھے سخت، نیاز کا نام تھا، تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا. بہت سخت بخار تھا ان کو، بہت تیز بخار تھا. تو میں ان کے پاس گیا اور جا کے عین کے لیے گیا پوچھنے کے لیے. میں نے کہا حضرت کیسے آپ کے معاملات کیسے؟ کہنے لگے الحمدللہ کھانا بھی کھایا میں نے، پانی پی رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہے، صحت اچھی ہے میری. کوئی مطلب ہے کہ چلا تھا، ابھی چل بھی سکتا ہوں، آنکھیں میں صحیح ہے الحمدللہ، دیکھ بھی صحیح رہا ہوں. پہلے سب نعمتوں کا انہوں نے ذکر کیا. یہ بھی ہے نا اللہ، پہلے تمام نعمتوں ذکر کیا، پھر اینڈ میں جس کو بیچارے وہ بیمار بستر پہ کانپ رہے تھے، بس تھوڑا بخار ہے، ذرا دعا کریں انشاءاللہ یہ بھی صحیح ہو جائے گا. یہ چیز کیا ان پر غالب تھی؟ وہ شکر کرنے والے بندے تھے. یہ کلاس لگی ہوئی تصوف تقریر نہیں ہو رہی. یہاں سے لے کے جائیں کوئی چیز، اور میں بھی لے کے جاؤں. اللہ نے ہمیں جمع کیا ہے نا، یہاں بدھو بن کے نہ بیٹھے. سارے اسٹوڈنٹ ہیں آپ میرے ماشاءاللہ، سیکھیں. اور الحمدللہ یہ چیز سیکھنے کے لیے جمع کی ہے ہمیں. کل ہو نہ ہو کوئی پتہ نہیں کہ کلاس ملے یا نہ ملے. اڑتے دیکھیں ہم نے لوگ الحمدللہ، تو کبھی ساتھ ہوتے تھے چلے جاتے ہیں دنیا سے ماشاءاللہ. ان چیزوں کی قدر کریں. یہ گفتگو جو ہوتی ہیں نا، باتیں نکلتی ہیں. ہم تو یہ کرتے تھے، مطلب میرا تو معمول یہ تھا، میں کاغذ پینسل لے کے جاتا تھا. زمانہ ویسا تھا جب حضرت کے پاس جاتا تھا، 70-80 سال پرانے کی بات، پیچھے بیٹھ کے میں وہ لکھتا تھا جو حضرت صاحب فرماتے تھے. یہ نہیں کہ تقریر نہیں، کیا لکھتا تھا؟
وہ آدمی ہے نا، سے پوچھا حضرت صاحب یہ کر دو، حضرت صاحب کے منہ سے جو بات بھی نکلی، سبحان اللہ، مذاق کی نکلی، کسی چیز کی نکلی، نصیحت نکلی، کسی سے بات کر رہے ہیں، بس کسی سے بات کر رہے ہیں، وہ بھی لکھ رہا ہوں میں، اور آج اس کی قیمت دیکھ رہا ہوں میں، وہ بالکل بوسیدہ ہو گئے کہ وہ 10 پیسے کی میں نے کاپی خرید لی تھی، میں ایسے بوسیدہ اس کے کاغذ تھے، مجھے وہ مل نہیں رہی تھی، تو اس پہ میں جلدی جلدی لکھ لیا، تو وہ آج تو جا رہا ہے، اب اتنے سال ہو گئے، تو اس اور بھی کنڈیشن ختم ہونی چاہیے اس کی، لیکن حضرت کا ماشاء اللہ فیض ہے کہ وہ ابھی تازہ ہی ہے وہ۔ میں آج حیران ہوتا ہوں کہ یار مجھے عقل کیسے آ گئی ہے، مجھے اتنی سمجھ کیسے آ گئی تھی، یا اللہ میں تیرا کتنا شکر کروں کہ دنیا میں دنیا بیٹھی ہے، سارے آئے بڑے بڑے ولی اور مفتیان اور عالم، حضرت کا تو مقام تھا بڑا، ساری دنیا گھیرے ان کو، بڑے بڑے علماء کرام، میں اپنا کام کیے جا رہا ہوں۔ یہ آدمی ہے، اچھا اس سے کیا کہا حضرت نے، صحیح کہا، حضرت نماز پڑھتے کس طرح نماز پڑھا کی، سجدے میں کیا رخ تھا، یہ اس وقت مجھے اتنی سمجھ دی کہ آج وہ میری روحانیت کا مرکز ہے وہ چیز۔ کوئی صبح ایسی نہیں جاتی، شاہ کے بعد جاتا ہوں کہ میں اس کو پڑھتا نہ ہوں، خیر اس کو میں لائنیں مقرر کی ہیں کہ لائنیں مقرر کرو، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے ٹاپک ملتا جلتا ہے شکر سے۔ یہ میں نے شکر کیا نا کہ مجھے صحبت مل رہی ہے کہ اللہ کے ولی کی، تو میں اس کو ضائع نہ کروں، کل یہ ہو یا نہ ہو یا میں نہ ہوں، تو وہ باتیں جمع ہو گئی میرے پاس، اور آج ان کی اتنی قیمت ہے کہ ہماری جو پاکستان میں ہمارا خانقاہ ہے حضرت کی غذائی شریف میں، وہاں سے ڈیمانڈ ہے کہ حضرت کسی طرح ہمیں وہ دیں، ہم کو چھاپنا ہے، منتیں کرتے ہیں وہاں لوگ مجھ سے کہ وہ آپ چیزیں دیں جو آپ نے نسخے لکھے ہوئے کہ ہم اس کو چھاپیں، تشہیر کے نسخے۔ یہ باتیں جب بیٹھتے ہیں سنتے ہیں نا، اس کو ادھر سے ادھر نہ نکالا کریں، دل پہ لے جایا کریں، دل کے اندر اس کو لاک کر دیا کریں، یہ نہ کہیں کہ ہمیں ابھی عمل کرنا ہے۔ میری بات یاد رکھنا، اگر نیک نیت سے بیٹھ کے اس بات کو آپ سینے اتاریں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت زندگی دے، زندگی میں ایک دن وہ نکل آئے گی اندر آپ سے، ایسے موقع پہ کام آئے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے، یار یہ ہم وہاں بیٹھے تھے، بات سنی تھی کسی سے، تو آج بڑا کام دے رہی ہے ہمیں۔ ہماری باتیں ساری آخرت کی ہیں، یہ نہیں ہوگا دکان چل جائیں گے فلاں ہو جائے گا، نہیں نہیں، آخرت کے حساب سے کہہ رہا ہوں۔ بھائی کیا تھا آپ کو شکر، تو اللہ نے شکایت کی کہ میں اتنی بڑی تمہیں نعمت دی ہے، تمہیں معلوم نہیں کتنے ڈیفیسٹ میں تم لوگ جا رہے، کتنی بڑی ایمان لگی ہے، قناعت، خوشی لگ گئی ہے، اتنا نہیں کر رہا انسان، ایک جیکٹ ہے دوسری اور لے لو، تیسری جیکٹ ہے چار اور لے لو، فلاں چیزیں خود اور لے لو، فلاں چیزیں خرچ کر لو، یہ کیا چیز ہے، یہ کھجلی ہے اندر، یہ ہے قناعت انسان کے اندر، ہوس ہے، لالچ ہے، دنیا ہے۔ بھائی قناعت کیا ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ، دل کرے آپ لے لیں، کوئی بات نہیں، اللہ نے پیسے دیے ہیں خرچ کریں، کوئی بات نہیں، کوئی ایسی چیز یہ نہیں ہے کہہ رہا کہ آپ اچھے کپڑے نہ پہنے، چیز نہیں نہیں، ضرور خریدیں پہنے لیں، لیکن اس لحاظ سے نہیں کہ بھائی اس پہ کچھ دنیاوی رنگ چاہو، یہ دنیاوی کوئی مطلب ہو، یہ چیز تو نہیں، لیکن اللہ نے اگر دی اس کی نعمت کا شکر ادا کریں۔ آپ کو پیسے آ رہے ہیں، حلال کمائی آ رہی ہے، تو آپ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے جائیں گے، نہیں، سخت منع کی ہے، وہ اپنے لیے، اپنے دل کو یہ شکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پہنے گیا کہ اللہ تو یہ نعمت دی ہے، آج دل کرتا ہوں یہ جیکٹ پہن کے جاؤں، ماشاءاللہ میرا دل بھی خوش ہو، میں تیرا شکر ادا کروں۔ دوسرا پہلو ہے نا، میں شکر انداز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمت انسان کو دیتا ہے، لیکن جو چیز اللہ نے دے دی ہے اس کے علاوہ غیر ذرائع استعمال کی گئی چیزیں جمع کرنا، اس کو کہتے ہیں قناعت نہیں اس شخص کے اندر۔ یہ آپ کے پاس الحمدللہ ایک گاڑی آپ کو دی ہے اور آپ کو اتنے پیسے چلا رہے ہیں، خوش ہیں، لیکن دوسری کی گاڑی دیکھ کے رال ٹپکنا، یار یہ میرے پاس ہوتی یا میں لوں، اس کو لینے کے لیے پھر آپ سود لے رہے ہیں، ادار لے رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں اطمینان۔ یہ آتے ہیں، اور یہ آج زمانہ پورا اسی پر لگا ہے، اس نے مکان لے لیا، چلو یہ ہم بھی لے لیں، حالانکہ آپ کا مکان صحیح ہے، 3 کمرے ہیں، 4 کمرے ہیں، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک، نہیں اس نے فلاں جگہ لیا، یار میں بھی وہاں اسی جگہ لوں، اس کو کہتے ہیں قناعت کرنا ہونا۔ ہاں پیسے آ گئے آپ کے پاس، بہت پیسے ہیں، لے سکتے ہیں، آپ خوشی سے لے لیں، کس نے منع کیا، لیکن نقل میں لینا اور
اور اس کا مقابلے کرنا دنیا کے اندر، یہ جو چیزیں ہیں نا آدمی کے لیے، یہ تو فضول باتیں ہیں، پریشان والی باتیں ہیں. بیماری ہے بہت بڑی، بہت بڑی بیماری جو انسان کو حرام تک لے جاتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی بیماری. وجہ اس کی کیا ہے کہ شیطان نے کہا ہے کہ اس کو ناشکرا، اور جو شیطان جب اس کو چپک جائے وہ انسان کیا بن سکتا ہے؟ تو بم بن گیا نا، تو حال ہی خراب. ناشکری کی سب سے بڑی چیز یہ ہے. اور شکر گزار بندہ سبحان اللہ. میں نے آپ کو ایک مثال دی، اگر انسان شکر کرنے لگے تو اس کی صفات بدل جاتی ہیں انسان کی. سب سے بڑی چیز میں ایک چیز آ جاتی ہے پہلے کہ اس کے اندر سہار، جو میں نے آپ کو بتایا نا ابھی مثال دی ہے کہ اللہ والے کی، صرف سب سے پہلے یہ اللہ والے کیا تھے اس میں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دل کے اندر زیادہ خیال گزرتا ہے بجائے کسی اور چیز کے. اس کی طرف زیادہ خیال جاتا ہے، اس کا نعمتوں پہ زیادہ اس کا ہر وقت دل جو ہے نعمتوں کو جھکا رہتا ہے. ہر وقت شکر جو کرتا ہے نعمتوں کی طرف جھکا رہتا ہے. اور اس میں کیا ہے کہ اگر بڑی سی بڑی تکلیف بھی آ رہی ہے اس کو، کوئی پریشانی بھی آ رہی ہے، کوئی مصیبت اگر آ رہی ہے اس کو، تو شکر گزار بندے کو مصیبت چھوٹی نظر آتی ہے پھر، کیونکہ نعمتیں اونچی نظر آتی ہیں اس کو. نعمتیں اونچی نظر آتی ہیں، وہ جو تکلیف ہے وہ اس کو کم درجے پہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. بڑے بڑے مریضوں کو ہم نے دیکھا ہے ہاسپٹل میں اس قسم کے ہوتے ہیں، تو بڑے آسانی سے اس کو مقابلہ کرتے ہیں الحمدللہ ان چیزوں، ان پریشانیوں کو گھبراتے ہیں. کیوں کہ اللہ کی نعمتوں پہ ان پہ زیادہ استحصال ہے، وہ زیادہ قوت پکڑ جاتی ہیں دل کے اندر. نہ بھوک سے نہ پریشانیوں سے ان کو اتنا فکر نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا راستہ کھول دیا یار، اس سے کام بن جائے گا ہمارا، اسی سے گزارا ہو جائے گا. اس میں اللہ ان کو مطمئن کرتا ہے ان چیزوں سے. پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے. دوسری چیز یہ کہ جیسے بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے، ایک شکر کرنے پہ آپ یاد رکھیں کیا ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے. اور جیسے جیسے شکر کرتا جاتا ہے وہ اللہ کے قریب در قریب در قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. حسین لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ قرب جو ملتا ہے انسان کو شکر پہ ملتا ہے. یہ بھی دیکھیں، سب سے زیادہ جو قرب ملے گا نا آپ کو ہر عبادت سے زیادہ، آپ یاد رکھیے اللہ کی پسند ہے نا، بس اللہ نے پسند کیا ہے. ہر عبادت سے زیادہ انسان اگر قریب ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرے کہ شکر کرنا سیکھ جائے. شکر کرنا سیکھ جائے. سمجھ جائے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا شکوہ کیا ہے، میں ضائع کر رہا ہوں اپنی زندگی کو. بہت ہر شکر پہ قریب در قریب اتنا قریب ہو جائے گا، اتنا قریب اللہ کے ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا رشتہ بے انتہا مضبوط ہو جاتا ہے. تعلق مضبوط تعلق ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ شکر انعام ہے اللہ تعالیٰ نے شکر کرتا. تو اور کیا چاہیے بندے؟ اتنا قرب اللہ تعالیٰ کے انسان کو شکر کے ذریعے ملتا ہے. اب وقت تھوڑا ہے، اس بات کو سمجھ گئے، اتنے سمجھانے کافی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں نیکسٹ کوشچن میں، تو ہمیشہ آپ کمپلیٹ بات کرتا ہوں نا میں. اب یہاں چھوڑ دوں گا آپ جی ٹھیک ہے. اب شکر کہاں تھا، کیسے جی بات آئی یہ نہیں آئی، تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. اللہ پاک نے اس کا بڑا بہترین انتظام کیا ہے، بہت آسان انتظام کیا ہے، بہت آسان. کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ میں دیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ الحمدللہ. اتنا بڑا کلمہ ہے، اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اس کی تعریف کرنے کے لیے میں آپ کو ایک ہی بات کر دیتا ہوں کہ کتنا ثواب ہے اس کا، کیا درجہ ہے. کیونکہ کمپلیٹ اللہ بندہ انسان کی تعریف کر ہی نہیں سکتا. کیا کر سکتا ہے؟ بس یہی کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں تو تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، تیری تعریف تو وہ ہے جو تم نے خود دی اپنی تعریف. یہ کہتا ہے انسان اور کچھ نہیں. تو اللہ پاک نے کرم فرمایا بندے پر، اور کہ بندہ محروم ہو جائے گا میری تعریف کیسے کرے گا بندہ، اس کی تو حیثیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہ ٹھیک ہے میں کلمہ تجھے خود دیتا ہوں. کیسے دیا؟ دیکھیے اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے نا قرآن، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے. توریت بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، صحیفے اترے، سب کچھ اترے. لیکن اس کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ. وہ وقتوں پہ آئے وہ غائب ہونا شروع چلے گئے. آج ہے نہیں کہ پتہ ہے کچھ بھی. لیکن یہ اتنی عظیم اور بڑی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک وعدہ کیا ہے
کہ میں اس کی خود حفاظت کروں گا. پتہ ہے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کسی چیز کی قیامت تک حفاظت کی جا سکتی ہے. تو دنیا میں کوئی چیز کسی کی حفاظت ہو سکتی ہے؟ خود اللہ کی کتابوں کی حفاظت نہیں، توراۃ کی نہیں، انجیل کی نہیں، زبور کی نہیں، صحیفوں کی نہیں، بڑے بڑے نبی بھی ہوتے نہیں، بڑی بڑی امتیں ان کو پڑھنے والی تھی، ایسی بات نہیں تھی. لیکن اللہ نے ان کو حفاظت نہیں کی. اس کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی کتاب ہے، اتنی بڑی کتاب ہے کہ دنیا میں چاہے کتنے انقلاب آ جائیں، کتنے ہی دشمن آ جائیں، سبحان اللہ، اس کے چینج کرنے کا مطلب یہ ہے، بلکہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے جس لہجے میں آ کے نبی پاک کو قرآن پڑھا اور اللہ کے نبی نے جس لہجے میں اپنے صحابے کو پڑھا، وہ لہجہ بھی قیامت تک چلے گا. اتنی بڑی کتاب ہے، آپ سوچیں. تو اس کتاب، جب کوئی کتاب ہوتی ہے، جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے نا، تو اس میں سب سے پہلے لکھا جاتا ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں پیش لفظ، یا اس کو کہتے ہیں مقدمہ. کتاب جب لکھتے ہیں تو سب سے پہلے لکھا ہوتا ہے مقدمہ، پیش لفظ. انگلش میں کہتے ہیں فارورڈ، اردو میں کہتے ہیں پیش لفظ، مقدمہ. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کتاب کے شروع میں وہ چیز لکھی جاتی ہیں، حقیقت ہے کہ پوری کتاب کا خلاصہ ہوتا ہے اس کے اندر. جب آپ کتاب کو دیکھیں گے، پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، تو سب سے پہلے کتاب چھوڑ کے آپ وہی پڑھیں گے، پیش لفظ پڑھیں گے، فارورڈ پڑھیں گے کہ اس کتاب میں ہے کیا. جب اس کو پڑھیں گے آپ، تو آپ آگے جو اندر مضمون آ رہے ہوں گے اس میں آپ کو لطف آئے گا اور بڑا مزہ آنا شروع ہوگا. اس لیے وہ پیش لفظ اور مقدمہ کسی بہت اچھی انسان، بڑے آدمی سے لکھوایا جاتا ہے، تاکہ اس کتاب کو پڑھ کے اس کا خلاصہ پورا جو ہے وہ پہلے ہی پیش کر دیں. سمجھ آ گئی بات؟ تو اللہ پاک کی جو یہ کتاب ہے قرآن حکیم، یہ میری بات نہیں، میں علماء کرام کی باتیں کر رہا ہوں آپ سے، اللہ کی باتیں بتا رہا ہوں. کہتے ہیں یہ جو کتاب ہے قرآن، اس کا بھی پیش لفظ ہے، اس کا بھی فارورڈ ہے. اس کا فارورڈ کون سا ہے؟ سورہ فاتحہ. تو اللہ نے قرآن کے اندر سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر دیا. جیسے کسی کتاب کے لیے کسی بہت بڑے عالم سے کسی اور لکھایا جاتا ہے، پیش لفظ فارورڈ لکھوایا جاتا ہے، تو یہ خود اس کا جو فارورڈ لکھا ہے، جو پیش لفظ لکھا ہے، وہ کسی سے اللہ نے نہیں لکھوایا، بلکہ کیا ہے، خود اللہ نے لکھا ہے اس کو. اس سے آگے چلے، وہ جو پیش لفظ لکھا ہے، جو فارورڈ لکھا ہے سب سے پہلے، تو اس کا جو آغاز کیا ہے سورہ فاتحہ کسے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس الحمدللہ کی کیا قیمت ہے، اور کتنا بڑا کلمہ ہے، اور کتنا بڑا ثواب ہے. اس کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دفعہ غلطی سے بھی تیرے منہ سے الحمد نکل جائے تو یہ احد پہاڑ سے بھی بڑا ثواب تیرے لکھ دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے فرمایا ہے کہ اللہ نے کہا کہ سارا معاملہ تو میرا ہے، جو میں چاہوں وہ کروں گا. تو میں چاہتا ہوں کہ میرا تعریف جو ہے اس کتاب کی بھی سب سے پہلے تعریف وہ ہو جو میری تعریف بن سکے. تو اگر اس کتاب کو بھی تم پڑھو تو سب سے پہلے میری تعریف کرنی ہے، اور تعریف کے لیے تمہارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، تو میں خود بتاتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. نقطہ سمجھ آ گیا کہ بھائی اب اللہ کی جب بھی اگر آپ نے شکر گزار بندے بن رہے ہیں تو ہماری زبان پہ یہ لفظ پکے ہو جائیں الحمدللہ. کتنا آسان کر دیا. اب کیا ہے استعمال اس کو کیسے کرنا ہے، شکر گزار کیسے بننا ہے. ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھنا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، منہ میں درد ہو رہا ہے، آنکھ میں درد ہو رہا ہے، صبح اٹھیں سب سے پہلے ہم کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، شکر ہے مولا تو نے مارا نہیں، زندہ اٹھا دیا. ہزاروں چیزیں آ جاتی ہیں اس میں، اس کو نہ دیکھو جو ابھی تکلیف ہو رہی ہے ہمیں، اس کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں. یاد رکھیں. اور ایک چیز یاد رکھیں، کتنا بڑا انعام اس وقت ہے. شکر تم لازیدنکم. سبحان اللہ. شکر کرنے والا بندہ کبھی مفلس ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں اس میں ایک بہت بڑا ایک پوائنٹ بتانے والا ہوں، ابھی بہت قیمتی بات بتاؤں گا. شکر یہ وہ جو بندہ کسی چیز پہ جب شکر کرتا ہے تو وہ بندہ جو ہے کیا کرتا ہے، اس سے مزید ترقی لیتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے انکا تخلف المیعاد. اللہ اپنے وعدوں سے پیچھے نہیں جاتا. یہ وعدہ ہے کہ جس چیز پہ تو شکر کرے گا وہ پیچھے جا ہی نہیں سکتی، بلکہ وہ فارورڈ جائے گی، فارورڈ جائے گی. تو سمجھے نہ سمجھ، وہ ترقی پہ ہوگی، تیری آگے جائے گی. دکان کھول لی آپ نے الحمدللہ، بس مال گننے لگے اس میں آپ کو نکلے 5 پاؤنڈ رکھیں الحمدللہ. کیونکہ وعدے پہ یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
اس میں ترقی دینی ہے. گھر جا رہے ہیں آپ, دروازے پہ آپ کہتے ہیں کہ میری بیوی بچے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کس حال میں ہوں پتہ نہیں, آپ کہیں الحمدللہ گھر تک آ گئے ہوں, الحمدللہ, اللہ فضل پیدا فرما دیں گے اس میں. یعنی یہ کلمہ ایسا پکا ہو جائے کہ ہر کام کرنے سے پہلے ہمارے زبان میں روح سے یہ زبان سے کلمہ یہ نکلے, کیا نکلے؟ اب یہاں ایک نقطے کی بات بتا کے پھر ذکر کرتے ہیں الحمدللہ. وہ کیا دیکھیں, سب سے بڑی چیز ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے جائیں, ہے نا بھائی؟ ٹھیک ہے, تو ہم ایمان پہ کتنا شکر کرتے ہیں مجھے بتائیں, کتنے پاگل ہیں ہم لوگ, مجھے بتائیں. اگر ایمان پہ ہم شکر کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے میں تیرے ایمان کو بڑھاؤں گا. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں صبح اور شام میں ایمان کے بارے میں ضرور شکر کریں, اور اس کا شکر کا ایک طریقہ رکھ لیں کہ دن کے اندر یہ کرنا ہے آپ لوگوں نے, دن کے اندر 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ایمان ضرور پڑھیں. اگر آپ با ایمان اور اعلیٰ درجے ایمان پہ جانا چاہتے ہیں. آج میں نے نماز پڑھی 2 رکعت جس ایمان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا کہ بڑھاؤں گا, تو وہ ایمان میرا بڑھ گیا اللہ کے فضل سے. چلو ٹھیک ہے, میں نفل نہیں پڑھ سکتا, اور بتاتا ہوں طریقہ آپ کو. جیب سے نکالیں 1 پاؤنڈ مسجد میں جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ میں اپنے ایمان کا صدقہ دے رہا ہوں, بڑھا دیں. چلو یہ بھی نہیں ہو سکتا. قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں, آپ قرآن کا 1 سپارہ یا آدھا سپارہ صرف اس لیے پڑھیں یا 1 رکوع اس لیے پڑھیں کہ میں ایمان کی بڑھوتری کا شکر کر رہا ہوں اس چیز کا. اور طریقے دیکھیں کتنا آسان بتا دیا آپ. صدقہ دے سکتے ہیں آپ, نفل پڑھ سکتے ہیں آپ, قرآن پڑھ سکتے ہیں, اور کچھ کم سے کم اتنا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو رہا, لیکن یہ اعلیٰ درجے کی باتیں کر رہا ہوں آپ سے. بالکل پھڈے ہیں, گڈھے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, تو کم از کم سوتے میں اللہ سے دعا کرنے, اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے ایمان کے حالت میں رکھا, ایمان کی حالت مجھے اٹھا دینا. یہ کم درجہ ہے, ہم نے پہلے درجے پہ جانا ہے. کیا 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو آپ سبحان اللہ. اچھا, اس کے بعد کہ جس وقت ایمان کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ خالی کسی چیز کو آپ انعام مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ خالی نہیں رکھے گا, بلکہ یاد رکھیں اس کے ساتھ ہزاروں نعمتیں اتر آئیں گی آپ کی زندگی کی, ہزاروں بیماریاں دور ہو جائیں گی, ہزاروں پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور اللہ کی کتابوں میں آپ لکھا جائے گا کہ شیطان سے یہ شخص بچ گیا ہے جو اس نے کہا تھا کہ میں اس کو ناشکرہ بناؤں گا, اللہ نے اس کو شکر گزار بندہ بنا دیا ہے. سمجھ آئیں گی بات؟ آج اتنی کافی ہے ماشاء اللہ. اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ مجھے بھی شکر گزار بنائے. اور اگر شیطان سے بچنا ہے تو پھر یہ بھی سوچنا ہے کہ شیطان سے بچنے کا واحد ایک طریقہ ہے کہ ہم نے شکر گزار بندہ بننا ہے. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین طه یاسین الحبیب. یا اللہ ہم سب کو گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہم سب کو گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما, یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما, یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما. اے میرے مولا عالم اسلام پہ رحم فرما, یا اللہ تو امت پہ رحم فرما, یا اللہ امت پہ اتفاق اور محبت پیدا فرما. اے میرے مولا تو اپنے فضل کرم سے ہم سب پہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما, کرم والا معاملہ فرما. بار بار اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرما, اپنا شکر گزار بندہ بنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.